پارٹ 2۔ ہاں، اس کی دادوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کالج نہیں آ رہی۔ موبائل اس کا پانی میں گر گیا تھا، خراب ہے، 1-2 دن میں کالج آ جائے گی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں فارغ ہو کر فون کر لے۔ اس نے کہا کہ وہ 1-2 دن میں کالج آ جائے گی۔ اچھا، شاید وہ مجھے رات تک فون کر لے۔ اس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ کوئی اور بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے اندر کی بے قراری اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ میں بلا شبہ بجلی کی ان تاروں پر کھڑی تھی جن سے مجھے کبھی بھی شوق لگ سکتا تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں درمیان کے راستے میں چھپی ہوئی تھی، لیکن اگر کوئی کڑی سے کڑی ملانے والا کام کر لیتا تو زین اور فاطمہ دونوں مجھ سے بے تحاشا نفرت کرنے لگتے۔ 2 دن بعد میں اپنی کار پارک کر رہی تھی کہ مجھے فاطمہ رکشے سے اترتی دکھائی دی۔ فاطمہ، میں نے آواز دی، عائشہ۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس نے میرے گالوں پر پیار کیا۔ ہم دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئے۔ زین اپنی کلاس لے رہا تھا، ورنہ وہ بھی وہیں ہوتا۔ تم زین کو کال کرو اور اسے کہو کلاس چھوڑ کر واپس آ جائے۔ میسج کر دو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اسے کہو فاطمہ آئی ہے، جلدی آ جائے۔ اوکے، میں کرتی ہوں۔ میں نے فون نکال کر کال کرنی شروع کر دی۔ زین، فاطمہ کالج آئی ہے؟ ہاں، میرے سامنے ہی بیٹھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی کی تفصیل میں نے میسج میں لکھ کر شراز کو سینڈ کر دی۔ کال بھی میں نے اسے ہی کی تھی۔ زین آ رہا ہے، تم آرام سے بیٹھو۔ فاطمہ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عائشہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آنن فانن میرے گھر والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ زین کا نام سننا بھی نہیں چاہتے۔ کہاں پاپا میری مرضی کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، کہاں اب انہیں شراز سے اچھا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ماما پاپا کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا۔ الٹا پاپا نے مجھے مارا۔ زین کا تو نام بھی نہیں سننا چاہتے، ایک بار بھی ملنا نہیں چاہتے۔ میری شادی کر رہے ہیں شراز کے ساتھ۔ فاطمہ رونے لگی۔ میرا کالج ختم ہی سمجھو، موبائل چھین لیا ہے۔ گھر میں مجھ پر ایسی نظر رکھی جاتی ہے جیسے میں کوئی مجرم ہوں یا میں بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہوں۔ میری نگرانی کرتے ہیں سب۔ پاپا آج آفس گئے تو میں چھپ کر آ گئی۔ میں زین کو لینے آئی ہوں۔ وہ ایک بار پاپا سے مل لے گا تو ان کی سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ میں زین کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ زہر کھلا دوں گی خود کو مگر۔ فاطمہ، اس آواز نے فاطمہ کا سارا خون نچوڑ ڈالا۔ وہ یکدم سے خوف زدہ ہو گئی۔ دلیری سے زہر کھانے کی بات کرنے والی اس آواز پر سہم کر بت سی بن گئی۔ چاچی جان بہت پریشان تھیں۔ تم بتا کر نہیں آئی؟ شراز اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا۔ چلو گھر چلیں، میں خود آ جاؤں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ فاطمہ تڑخ کر بولی۔ فاطمہ، یہاں تماشا نہ بناؤ، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ چاچی جان اور چچا آنے والے ہی ہوں گے، چلو میرے ساتھ۔ یہ تمہارا کالج ہے اور چچا جان کے غصے کو تم جانتی ہو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا، پھر آس پاس۔ میں نے اشارہ کیا کہ وہ اٹھ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی ایک اور اشارہ دیا کہ میں زین کو فوراً اس کے پیچھے بھیج دوں گی۔ تم بھی زین کے ساتھ آنا پلیز۔ اس نے شراز سے نظر بچا کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میری تسلی کافی تھی۔ وہ شکست خوردگی سے قدم اٹھاتی ایک لٹے ہوئے کارواں کی امین لگ رہی تھی۔ مجھے پہلی بار اس پر ترس آیا۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ساتھ ہی مجھے خود پر بھی ترس آیا، فاطمہ سے زیادہ آیا۔ میں زین سے محبت کے معاملے میں فاطمہ سے کہیں آگے تھی۔ ایسا نہ ہوتا یہ سب نہ کرتی۔ 1-2 بار اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ شاید پیچھے کہیں زین آ کھڑا ہو، مگر پیچھے صرف میں تھی۔ اس کا انجام کالج کے گیٹ کے پاس اس کے پاپا عجلت میں اندر آتے دکھائی دیے۔ فاطمہ پر نظر پڑتے ہی وہ لپک کر اس کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے سیلاب رواں تھا۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے فاطمہ کو کالج دیکھا۔ زین اپنی کلاسز لیتا رہا۔ اسے معلوم بھی نہ ہو سکا کہ فاطمہ کالج آئی تھی۔ ٹھیک 1 دن بعد فاطمہ کی ماما کا مجھے فون آیا۔ وہ مجھے گھر بلا رہی تھی۔ کالج سے واپسی پر میں فاطمہ کے گھر چلی گئی۔ آنٹی بہت غم زدہ نظر آ رہی تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا کہ وہ کسی سانحے سے گزر رہی ہیں۔ فاطمہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ عائشہ
نکاح کی خبر انہوں نے اتنی دل گرفتگی سے سنائی جیسے موت کا اعلان کر رہی ہوں۔ میں خاموش بیٹھی رہی، وہ بھی خاموش رہی، بار بار اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ فاطمہ چھپ کر کالج گئی۔ اس بات نے اس کے پاپا کو آگ بگولا کر دیا۔ فاطمہ نے ان کے مان کا خون کر دیا۔ انہوں نے صاف کہا کہ یہ لڑکی اب کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے فاطمہ کو ایسے دھتکارا جیسے کتے بلیوں کو دھتکارا جاتا ہے۔ وہ آنسو بہائے جا رہی تھی، ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی۔ اتنا شدید ڈپریشن ہو گیا تھا انہیں، 12 گھنٹے ایمرجنسی میں رہے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں تا عمر فاطمہ کی شکل نہ دیکھتی۔ اب کہاں ہے انکل؟ اپنے بیڈ روم میں۔ فاطمہ دبئی جا رہی ہے شراز کے ساتھ۔ ہم سب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسے یہاں سے دور بھیج دیں۔ کتنا شوق تھا اس کے پاپا کو اسے ڈاکٹر بنانے کا، کتنے ارمان تھے اس کی شادی کے لیے میرے دل میں۔ فاطمہ نے سب خاک کر دیا۔ خاندان والے الگ باتیں کر رہے ہیں، اتنی جلدی اور ایسے نکاح کرنے پر۔ اگر شراز نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ آج کل میں اس کے پاپا رخصت کر دیں گے اسے۔ مجھے ساتھ لے کر وہ فاطمہ کے کمرے میں آ گئیں۔ ماحول تو سارے گھر کا ہی سوگوار اور وحشت زدہ سا تھا، مگر سب سے زیادہ وحشت فاطمہ کے کمرے سے جھلک رہی تھی۔ فاطمہ بیڈ پر ٹانگوں کو پیٹھ کے ساتھ لگائے گٹھڑی بنی لیٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے جنبش نہ کی، ایسے دیکھنے لگی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ فاطمہ، میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ کر مجھ سے لپٹی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیر تک ایسے ہی روتی رہی۔ دیکھو تو عائشہ، میرے گھر والے کتنے ظالم نکلے۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی، التجائیں، ضد، غصہ کیا، نہیں کیا میں نے، مگر کوئی نہیں مانا۔ جو پاپا میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے انہوں نے مجھے تھپڑ مارے۔ سب اتنے ظالم ہو گئے۔ پاپا کہتے ہیں وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا؟ صرف شراز سے شادی سے انکار ہی تو کیا تھا۔ زین سے ملے بغیر وہ اتنا سخت ناپسند کرنے لگے۔ انہیں صرف شراز ہی عزیز ہے، ہمیشہ اسے سر پر بٹھائے رکھا۔ اس لیے نفرت کرتی تھی میں شراز سے۔ میرا سب کچھ چھین لیتا ہے اور وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کاش کہ وہ مر جاتا یا میں۔ نکاح ہو چکا ہے؟ ہاں، وہ رونے لگی۔ موت کی سزا سنائی گئی ہے مجھے۔ بہت دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تمہارا شوہر ہے شہراز اب؟ میں نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اس نے پاپا کے بل پر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ پاپا نے کہا ہے وہ مر جائیں گے، میری شکل نہیں دیکھیں گے اگر یہ نکاح نہ ہوا تو۔ پاپا مر ہی رہے تھے عائشہ۔ نکاح کے لیے ہاں کہہ کر میں نے انہیں بچا لیا اور خود کو ہمیشہ کے لیے مار ڈالا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس کی حمایت مت کرو۔ فاطمہ چلائی، پاگلوں کی طرح چلائی۔ وہ ذلیل انسان، وہ کہا کرتا تھا مجھے حاصل کر ہی لے گا۔ فاطمہ، ایسے مت سوچو۔ کیسے سوچوں پھر؟ بتاؤ کیا سوچوں؟ میرا دل اجڑ گیا۔ اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں اور وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ لاش کو نئی زندگی نہیں، نئی قبر ملتی ہے، اور میری قبر شہراز ہے۔ وہ رونے لگی اور اتنی اونچی آواز سے کہ آوازیں کمرے سے باہر جانے لگیں۔ اس کی ماما کمرے میں آئی، اسے دیکھ کر چلی گئیں۔ یقیناً وہ کمرے کے باہر ہی کھڑی ہوں گی۔ اب وہ اس کی ہچکیوں کو سننے کے لیے کمرے کے باہر پہرا دیتی ہوں گی۔ عائشہ، جب میں اٹھ کر واپس جانے لگی تو وہ سپاٹ آواز میں بولی، زین سے کہنا میری شادی ہو گئی اور میں بہت خوش ہوں۔ زین کو ایک بہت بڑا ہارٹ سرجن بننا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس ہارٹ سرجن کے اپنے دل میں نقص ہو۔ دکھ دلوں کا روگ بن جاتے ہیں اور محبت سے بڑا کوئی روگ نہیں۔ تم اس سے فون پر بات کر لو۔ میں نے اپنے آنسو چھپا کر کہا، اگر اس کی آواز سنی تو زہر کھا لوں گی۔ وہ پہلے سے زیادہ شدت سے رونے لگی۔ اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ کیا کروں؟ ان آخری الفاظ نے مجھے بکھیر کر رکھ دیا۔ میں وہیں اس کے کمرے میں بت بنی اسے دیکھ رہی۔ یہ اسے میری آخری ملاقات تھی۔ جو آخری نظر میری اس کی نظروں پر پڑی وہ خون کے آنسو رونے والی آنکھوں پر پڑی تھی۔ وہ اجاڑ اور برباد آنکھیں تھیں۔ اس ساری رات میں سو نہیں سکی۔ اس کی ہچکیاں مجھے بار بار سنائی دے رہی تھیں۔ ایک ایک آنسو چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ وہ اور زین ایک تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے۔ اس نے اپنے دل کو زین کے لیے آباد کیا تھا اور اسی آباد دل کو اجاڑ کر وہ کسی اور کی بیوی بن چکی تھی۔ فاطمہ شہراز کی ہو چکی تھی، عائشہ کو زین کا ہونا تھا۔ میں کل فاطمہ کے گھر گئی تھی زین،
میں نے افسردگی اور اداسی سے کہا۔ اس پاگل سے کہنا تھا آ بھی جائے کالج، زین کا دم نکل جائے گا تو ہی آئے گی، اور اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا۔ اس کے ذکر پر ہی زین اتنا خوش ہو گیا تھا۔ اب وہ کالج نہیں آئے گی، وہ دبئی جا رہی ہے شراز کے ساتھ۔ دبئی کیوں؟ زین کو شراز سے مطلب نہیں تھا، اس کی شراز سے شادی ہو چکی ہے۔ کالج کی بلڈنگ گھوم کر زمین بوس ہوئی۔ زین نے میری طرف دیکھا، سر کو جھٹکا اور پھر کئی لمحے دیکھتا رہا۔ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا تھا۔ مجھے یہ مذاق پسند نہیں آیا عائشہ۔ اس نے اپنی تیز آواز کو صبر سے دبا کر بمشکل نرمی سے بولا۔ میں کئی بار اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے میرے مکمل انداز اور میری آنکھوں کو جانچا۔ اس کی آنکھوں کا جال جال در جال ہو گیا۔ ماتم زدہ آندھی مجھے اس کے آر پار چلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھے مذاق کا کہہ دیا تھا اور اس مذاق سے وہ جان کنی کے عذاب سے گزر رہا تھا۔ میں مذاق تو نہیں کر رہی زین، اس کی شراز کے ساتھ شادی ہو چکی ہے۔ جن دنوں وہ کالج نہیں آ رہی تھی، انہی دنوں ان کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس نے یہ ساری بات ہم سے چھپائی۔ میں کل جب اس کے گھر گئی تو مجھے معلوم ہوا اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ دونوں دبئی جا رہے ہیں۔ زین مجھے تکتا ہی رہا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ میں کہوں یہ مذاق کر رہی ہوں۔ ڈر گئے نا؟ میں مذاق نہیں کر رہی زین۔ تم مذاق نہیں کر رہی تو یہ سب کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس دیکھنے لگے۔ میں نے سر جھکا لیا اور انگلیاں چٹکنے لگی۔ فاطمہ کی شادی ہو گئی ہے؟ اس نے خود کلامی کی، جیسے خود سے پوچھا اور خود کو بتایا ہو۔ فاطمہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ صدمے کی شدت اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے ایسے شادی کیوں کی؟ بنا بتائے چھپا کر؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور ایسے راہی کی طرح نظر آنے لگا جس کے ہمراہی نے دیکھتے ہی دیکھتے راستہ بدل کر اسے بے نشاں منزل کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ آس پاس نظریں دوڑانے لگا جیسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آس پاس کہیں بھی نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، میرے پاس سے اٹھ کر۔ اس کا جانا بھی کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا فاطمہ کا تھا جب وہ آخری بار کالج آئی تھی۔ ایک جا چکی تھی اور ایک جا رہی تھی۔ مجھے خوف سا ہوا کہ زین بھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ زین کا فون بند تھا اور وہ مسلسل 3 دن بند رہا۔ وہ کالج بھی نہیں آ رہا تھا، اس کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی، فاطمہ سے بھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، مجھے صرف زین کی فکر تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ 3 دن بعد رات گئے اس کا فون آیا۔ فون کر کے وہ بات کرنا بھول گیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سوال کی پرواہ نہیں تھی۔ پریشان میں اس کی آواز سن کر ہو گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے نا؟ میں کیسے جان لوں کہ اس نے چپکے سے شادی کر لی؟ خوشی خوشی وہ کسی سے بھی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ تم پلیز میری اس سے ایک بار بات کرا دو، بلکہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے زین، تم ایسے پریشان مت ہو، میں کل تمہاری اس سے بات کروا دیتی ہوں، ہم مل بھی لیں گے اس سے۔ تم کل کالج ضرور آنا، میں تمہارا انتظار۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ رات کے تیسرے پہر وہ فاطمہ کی یاد میں جاگ رہا تھا اور میں اس کے اگلے دن کالج میں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ اگلے کئی دن نہیں آیا۔ اسے فاطمہ سے بات کرنی تھی، مگر فاطمہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ فاطمہ کے غم میں مبتلا تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسے میری محبت میں مبتلا ہونا چاہیے تھا۔ 10 دن بعد وہ کالج آیا تھا۔ اس کا چہرہ ویسا نہیں تھا جیسا پہلے ہوتا تھا۔ آنکھوں میں ایک خالی پن تھا، جیسے کوئی روشنی بجھ چکی ہو۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں مجھ سے ہٹ کر کہیں دور کسی نقطے پر جم گئی تھیں۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی۔ وہ شراز کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک گھر میں پلے بڑے ہیں۔ میں نے فاطمہ سے ہمیشہ شراز کا ہی ذکر سنا ہے۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی نسبت طے تھی۔ زین خاموشی سے سن رہا تھا، کوئی تاثر نہیں دے رہا تھا، بس سن رہا تھا جیسے کوئی پتھر کی دیوار سن رہی ہو۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں شراز کا ذکر کسی سے بھی نہ کروں۔ کالج میں سب کو معلوم تھا وہ اور شراز۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ ایک بار میں نے شراز کا ذکر کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہارے سامنے میں اس کا نام نہ لوں۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، نظریں اب بھی اس نقطے پر جمی ہوئی تھی۔
ہاں، شراز اس کی بچپن کی محبت تھی۔ شراز کاروبار کے لیے دبئی جا رہا تھا تو دونوں خاندانوں نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، اس لیے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ فاطمہ نے مجھے بھی نہیں بتایا نکاح کا۔ جب میں نے تمہارے کہنے پر اس کے گھر گئی تب بھی نہیں بتایا۔ زین تمسخر سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو خود پر تھا، اپنا تمسخر اڑا رہا تھا۔ وہ شراز سے محبت کرتی تھی؟ وہ دوبارہ بولا، جیسے یہ جملہ خود کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ خود پر ہنسا، جیسے کوئی بے وقوف بن جائے تو رو کر خود پر ہنستا ہے۔ اس ہنسی میں درد تھا، بے بسی تھی، وہ ایک گہری شکست۔ اس نے دوبارہ مجھے فون نہیں کیا، مگر اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے فون کرتی ہوں۔ اگر دبئی نہ جا چکی ہو تو ہماری بات ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے مجھ سے بات ہی کرنی ہوتی تو وہ خود فون کر لیتی۔ اس کی آواز میں ایک کڑواہٹ تھی۔ یہ بات مجھے اسے 10 دن پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ملنا ہوتا تو مل لیتی۔ وہ شراز سے محبت کرتی تھی، اس نے یہ بات چھپائی۔ اچھا ہی کیا، فاطمہ کا جو جی چاہا اس نے کیا۔ ہم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے، جو جی میں آئے کرو۔ کسی کے لیے احسان بن جاؤ، کسی کے لیے زبان، کسی کے لیے آنکھ، اور پھر جب جی چاہے اسے چھوڑ دو۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر اب آنسو نہیں تھے، بس ایک خالی بے حس پن تھا۔ وہ خوش ہے نا؟ اس نے پوچھا، جیسے یہ سوال اس کے لیے آخری سہارا ہو۔ میں خاموش رہی۔ کیا جواب دیتی؟ کہہ دیتی کہ فاطمہ خوش نہیں ہے، کہ وہ رو رہی تھی، کہ اس نے زہر کھانے کی باتیں کی تھی، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ وہ خوش ہے، یہ جان کر سکون ملتا ہے، وہ خود ہی بولا، جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ میں نے سوچا تھا شاید وہ مجھے، مگر اب سمجھ آ گیا میں نے غلطی کی تھی اسے اتنا اہم سمجھ کر۔ وہ اپنی زندگی میں پہلے ہی کسی اور کی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اب سب ختم ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس کے قدم بوجھل تھے۔ وہ چل پڑا کالج کی راہداریوں میں، جہاں کبھی ہم تینوں ہنستے کھیلتے تھے۔ آج وہ اکیلا تھا۔ میں اسے جاتے دیکھ رہی، دل میں ایک عجیب سی کیفیت، فتح کا احساس، مگر اس فتح میں کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک خالی پن تھا۔ میں نے جو کیا وہ محبت کے نام پر کیا تھا، مگر اس محبت نے 2 دلوں کو اجاڑ دیا۔ فاطمہ شراز کے ساتھ دبئی جا چکی تھی، زین بھی اب کالج جاتا تھا، مگر وہ زین نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب تھی، اس کی آواز میں وہ جوش نہیں تھا۔ وہ کتابوں سے سر رکھ کر بیٹھتا، پڑھتا، مگر اس کی آنکھیں کہیں اور ہوتیں۔ میں اس کے قریب بیٹھتی، اسے باتیں کرتی، وہ سنتا تھا، مگر جواب کم دیتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا، زین تم ٹھیک ہو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہوں عائشہ، اس کی آواز میں کوئی زندگی نہ تھی۔ تمہیں فاطمہ کی یاد آتی ہے؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یاد نہیں آتی، کیونکہ وہ میری تھی ہی نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے غلطی کی تھی اسے اپنا سمجھ کر۔ میں خاموش رہی۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ فاطمہ اجڑ گئی، ذہن بکھر گیا، اور میں تنہا رہ گئی۔ ایک ایسی تنہائی جس میں فتح کا کوئی مطلب نہ تھا۔ محبت کا زوال یہی تھا، نہ صرف ایک دل کا بلکہ سب دلوں کا۔ زین، میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ ایک طرف کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ جب میں اس سے ملی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، اسے خوش ہی ہونا چاہیے۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ جو مجھے بد دعا دے گئی، میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ پھر ہنسا، ایسی ہنسی جو خود پر طنز تھا۔ وہ بار بار اپنا تمسخر اڑا رہا تھا، تھک نہیں رہا تھا، بس نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ فاطمہ کون ہے، کیا ہے۔ میرے ایک کلاس فیلو نے ایک بار مجھے جتایا تھا کہ انسانوں کی سمجھ بوجھ کے معاملے میں ایک بہت بڑا ڈفر ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف کتابیں ہی پڑھنی چاہیے، انسان نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، مجھے صرف کتابیں ہی پڑھنی چاہیے۔ بے دلی سے اٹھ کر وہ چلا گیا۔ فاطمہ کی شادی ہو چکی تھی۔ پہلے اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اب آ چکا تھا، اور یہی کافی تھا۔ فاطمہ کا ذکر پھر نہ دہرایا گیا۔ ہم دونوں کے درمیان سے وہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ دبئی جانے سے پہلے فاطمہ نے مجھ سے بات کی، چند منٹوں کی بات، اس کی طویل خاموشی اور اس کی روانگی کی اطلاع پر مشتمل۔
اس کے بعد میں نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی اب مجھ سے رابطہ نہیں رکھے گی، کیونکہ میں اور زین ایک ہی کالج میں تھے اور ہم دونوں دوست تھے۔ میں اسے زین کی یاد دلاتی رہوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زین پہلے جیسا ہی بن گیا۔ جب بھی مجھ سے ملتا، پہلے جیسی خوش دلی سے مجھے ملتا، مجھے نوٹس بنا کر دیتا، پڑھائی میں مدد کرتا۔ پھر بھی تبدیلی آ چکی تھی اور وہ بہت بڑی آئی تھی۔ اس کی تبدیلی کی واضح شکل تھی نہ نام، مگر میں جانتی تھی کہ ایسا ہو گیا ہے۔ اس تبدیلی کے نشانات مٹانے کے لیے مجھے ایک لمبا انتظار کرنا تھا۔ اب میں زین کی اکلوتی دوست تھی۔ اس کی دو قریبی کلاس فیلوز کے علاوہ پہلے بھی وہ بہت پڑھتا تھا، اب اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی پڑھائی میں اب انسانی چہرے بھی شامل ہو چکے تھے۔ وہ جو ڈفر تھا، اب ڈفر بنے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آس پاس نظریں دوڑاتا، کپل بنے لڑکیوں کو دیکھتا رہتا، اکثر ٹک ٹکی باندھے ان کا جائزہ لیتا، مشاہدہ کرتا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے سنے افیئرز اور سکینڈلز مجھے بتاتا۔ اب اسے معلوم ہوتا کہ کس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے، پہلے کس کے ساتھ تھا، اب کس کے ساتھ ہے، اور اب جو دوبارہ اور اب یہ جو موجودہ افیئرز کب تک ٹوٹ جائیں گے۔ کی پیش گوئی کے مطابق بریک اپ ہو جاتا۔ فرحان شاہ کو جانتی ہو؟ میرا کلاس فیلو۔ زین کسی لڑکی کا خاص ذکر کر رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی، فرسٹ ایئر میں وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی، تو اب کالج میں اس کے اور عرفان کی سچی محبت کے قصے مشہور ہیں۔ زین نے لفظ سچی کو کھینچ کر بولا۔ میں نے عرفان کو جا کر بتا دیا ہے کہ یہ مجھے ڈیٹ کرنا چاہتی تھی اور یہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ صورتحال دیکھنے والی ہے ان دونوں کے درمیان کی۔ لورز آج کل فائٹرز بنے ہوئے ہیں۔ تم نے کیوں بتایا عرفان کو؟ مجھے بہت صدمہ ہوا اس کی بات پر۔ وہ کن حرکتوں پر اتر آیا تھا؟ میں نے سوچا عرفان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی محبت میں وہ مبتلا ہے وہ پہلے کتنوں کو لفٹ کروا چکی ہے۔ وہ کہہ کر پھر ہنسا۔ میرا منہ اور آنکھیں پوری کھلی رہ گئیں۔ ذہن گالی دے رہا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کو۔ ایم سوری۔ میری شکل دیکھتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایسے ہی غصے میں منہ سے نکل گیا۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ اٹس اوکے، میں سمجھ سکتی تھی، ورنہ تم ورنہ تم اس طرح بیہیو نہیں کرتے۔ ہاں، کرتا تو نہیں تھا، مگر اب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کائنات کا سب سے بے اعتبار چیز انسان ہے، سب سے زیادہ تغیر کا شکار، تبدیلیوں کا خواہ۔ چھپا رستم۔ اس کی سرشست میں سچائی رچی بسی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کا کام کیا۔ وہ واقعی ہی با کمال تھا۔ کیا کمال کی کتابیں پڑھ رہا تھا وہ انسانوں سے متعلق۔ اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ایک بے چین لہر میرے آر پار ہونے لگی۔ مجھے زین کی یہ تبدیلی زہر لگی۔ اس کا کیا جاتا تھا اگر وہ پہلے والا زین ہی بنا رہتا۔ بہت دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے اپنے لمبے بھورے بالوں کو سمیٹ کر دائیں شانوں پر پھیلا دیا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا اب میں تمہاری حور نہیں رہی زین؟ مجھے یہ سوال کبھی تو کرنا ہی تھا۔ میں نے کر دیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس نے شاید اس حور کو اب نوٹ کیا تھا، فاطمہ کی غیر موجودگی میں۔ فاطمہ کو دل سے نکال کر تم ابھی بھی حور ہی ہو۔ اس نے میری لفظ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ مجھے جلدی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ لفظ آج نہیں تو کل ضرور استعمال کرے گا۔ بیرونی اور اندرونی طور پر اس میں جتنی بھی تبدیلیاں آنے لگی تھیں، اس کا اثر اس نے مجھ پر پڑنے نہیں دیا تھا۔ میرے ساتھ وہ پہلے کی طرح ہی تھا۔ میں اس کی وہی دوست تھی جو فاطمہ کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ میں اس کا جتنا خیال رکھ سکتی تھی رکھنے لگی تھی، لیکن بات ایک اچھی دوست تک ہی رہی۔ حتیٰ کہ اگر میں اسے آدھی رات کو جگا کر بات کرنے پر اصرار کرتی تب بھی یہ دوستی والا رشتہ ہی رہتا، اور اب مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میری یہ خواہش شدید تر ہو رہی تھی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں اور اسے سب کہہ دوں، وہ سب جو میرے دل میں اس کے لیے تھا۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ عائشہ اس پر کیسے مر مٹی ہے۔ وہ اس کا دل ہے، اس کی جان ہے۔ وہ اس کے لیے ہر جائز ناجائز بھول گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ امریکہ چلا جاتا مزید پڑھنے کے لیے، میں نے خود ہی اسے بتا دیا۔ اب وہ تو مجھے یہ کہنے سے رہا کہ وہ میرے بغیر مر جائے گا۔ کاش یہ نوبت اس پر آتی۔ مجھے یہ لفظ محبت سے نفرت ہے عائشہ،
کوئی اور بات کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے میرے ہاتھ سے الگ کیا۔ میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ مجھے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع تھی، لیکن پھر بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میرے آنسو باہر آنے لگے۔ کچھ دیر بعد میری طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ چلا گیا۔ مجھے دکھ ہوا اس کے اس طرح چلے جانے پر، لیکن میں مایوس نہیں تھی۔ کئی ہفتے وہ نظر چرا کر میرے اداس چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ مجھ سے کترا رہا تھا، لیکن وہ مجھے ناپسند نہیں کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تلخ ہو چکا تھا۔ وہ جذبات کچلنا سیکھ چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میری محبت بھی کچل دے گا۔ میں بے بس ہوں عائشہ، میں بھی زین۔ تمہارے لیے بہت راستے ہیں، میری طرف مت آؤ۔ سبھی راستے تم ہو زین، میرے لیے سوچنے میں کیا حرج ہے؟ میں اس کے کالج کی کسی بھی یاد کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے یاد نہ بتاؤ، زندگی کا حصہ بنا لو۔ عائشہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سچ ہے کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں کسی بھی رشتے یا تعلق کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے لیے کچھ اور سوچ لو۔ میں نے تمہیں سوچ لیا ہے۔ مجھے کسی پروفیشنل سے شادی نہیں کرنی۔ وہ مجھے اس بہانے سے ٹالنا چاہ رہا تھا۔ جانتا تھا ڈاکٹری میرا جنون ہے۔ ٹھیک ہے، میں پروفیشنل ڈاکٹر نہیں بنوں گی۔ میرا جنون وہ تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ عائشہ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے تم سے تمہارا ذکر ہی کر رہی ہوں۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم ڈاکٹر بنو، تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں تمہیں منا رہی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں فی الحال کوئی عورت نہیں چاہیے۔ تم اپنی زندگی میں ایک دوست کو شامل کر لو۔ یہ دوست عورت کبھی نہیں بنے گی۔ کیا تمہیں میرے ساتھ سے کوفت ہوتی ہے؟ سالوں کے ساتھ میں کیا تمہیں مجھ سے کوئی الجھن ہوئی، کوئی شکوہ، شکایت، کچھ بھی اور؟ وہ سوچنے لگا۔ تم نے مجھے کبھی انکار نہیں کیا زین، تم مجھے اب کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وہ بھی بلا وجہ، بنا کسی قصور کے۔ کسی کے لیے تم مجھے سزا دے رہے ہو؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ایک خوبصورت رنگ میرے وجود میں پھوٹا جس وقت پارلر جانے کے لیے میں اپنے بیڈ روم سے چیزیں بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اس وقت سائڈ ٹیبل پر رکھا چھوٹا سا الارم کلاک بجنے لگا تھا۔ یہ کلاک مجھے فاطمہ نے گفٹ کیا تھا، اور یہ میری وارڈروب کی کسی دراز میں بند تھا، مگر شاید کسی کے ہاتھوں میں باہر نکل آیا تھا۔ اس الارم کے بجتے ہی مجھے فاطمہ کی یاد آ گئی۔ میں نے اس کے لیے دعا کی کہ وہ شراز کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے اور اپنا ماضی بھول جائے۔ 7 سال اور چند ماہ بعد میں نے فاطمہ کو انقرہ میں کڈز پلے لینڈ میں دیکھا۔ میں وہاں بلال کے ساتھ گئی تھی۔ زین کسی کانفرنس کے سلسلے میں گیا تھا اور وہ بلال کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، مگر بلال میرے بغیر نہیں جا رہا تھا۔ بلال ضد نہ کرتا تو زین مجھے گھر ہی چھوڑ جاتا۔ اس کے لیے میں آج بھی وہی تھی جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھی۔ لوگوں کے ہجوم میں اسے دیکھتے ہوئے مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ جتنی وہ کالج میں پیاری ہوا کرتی تھی، آج بھی اتنی ہی پیاری تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ 7 سالوں میں نے لاکھوں بار یہی دعا کی تھی کہ کہیں اچانک سے فاطمہ مجھے مل جائے، اور وہ مجھے مل چکی تھی۔ بلال کو مکمل فراموش کیے میں ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ! بہت دیر تک اسے دیکھنے کے بعد میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ فوراً سن لی جاتی، مگر اس نے سن لیا۔ وہ ایسے پلٹی جیسے میرے ہی انتظار میں وہاں کھڑی تھی۔ عائشہ! وہ مجھ سے لپٹ گئی اور میرے گالوں پر پیار کرنے لگی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ میں نے بھی۔ میں نے سچ کہا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے مضبوطی سے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ میں ایک ایسے سہمے ہوئے بچے کی طرح جسے اس کی گمشدہ ماں مل گئی ہو اور اس سے لپٹ رہی ہو۔ پلے لینڈ میں بنے ریسٹورنٹ میں آ کر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے مسکرانا ہی چاہیے تھا۔ میں اس کی نرم پھوار سی مسکراہٹ کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ کاش میں فاطمہ ہوتی، عائشہ نہ بنتی۔ انقرہ میں شراز کی بہن رہتی ہے۔ شراز تو بہت مصروف تھا۔ میں انہیں انقرہ گھمانے لے آئی۔ اس نے ذرا دور اپنے جڑواں بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا جو اپنی پھپھو کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ تم کہاں ہوتی ہو عائشہ؟ نیو یارک۔ بلال کے پاپا یہاں انقرہ میں کسی کانفرنس میں آئے ہیں، انہی کے ساتھ ہم دونوں بھی۔ میں نے جان بوجھ کر زین کا نام نہیں لیا۔ اب اتنی ہمت نہیں تھی۔ بلال پاس ہی بیٹھا فاسٹ فوڈ کھا رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر گیمز کی طرف چلا گیا۔ بہت طویل خاموشی رہی ہم دونوں کے درمیان۔ اس کی نرم پھوار سی مسکراہٹ کئی بار بدلی۔
لیکن آخر کار وہ ویسی ہی رہی جیسا کہ اسے ہونا چاہیے تھا، مقدس، پاک، شفاف، فاطمہ کی طرح۔ میں اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں میں میں نے اپنے ہاتھ لے لیے اور اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میری آنکھوں نے اس کے ہاتھوں کو بھی گیلا کر دیا۔ فاطمہ نے ہاتھوں سے میرے گال کھینچے اور اپنی آنکھوں میں نمی آئی صاف کی۔ مت رو عائشہ، بلال تمہیں پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے لیے ایسے مناظر بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جن میں ان کے والدین روئیں۔ میں بے حد تکلیف میں ہوں، مجھے معاف کر دو فاطمہ، مجھے معاف کر دو، اور میرے لیے دعا کرو کہ میری سزا ختم ہو جائے۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی سر توڑ کوشش کی، تم چلی گئی تھی، تمہارے گھر کا نمبر بھی بند تھا۔ میرے بعد سب ہی آہستہ آہستہ دبئی شفٹ ہو گئے، تم چاہ کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہیرا اور مانی امریکہ چلے گئے پڑھنے کے لیے، ماما پاپا میرے پاس آ گئے۔ تم شراز کے ساتھ خوش ہو؟ مجھے اب یہ فکر رہتی ہے کہ کیا میں نے شراز کو خوش رکھا؟ کیا وہ مجھ سے خوش ہے؟ جس طرح میں اس کے لیے عذاب بنی، اب مجھے اپنی نہیں اس کی فکر رہتی ہے۔ عائشہ، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اتنی بڑی آزمائش بن گئی تھی میں اس کے لیے۔ ایک دن میں نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لیں اور یہ سب میں نے اس کے سامنے کیا۔ بعد ازاں اس نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، صرف محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا؟ وہ مجھے پاکستان واپس لے آیا، میرے کالج واپس لے آیا۔ اس نے مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر دیا اور کہا میں اپنی پسند کی زندگی اپنا لوں۔ وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھ دے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے دنیا سے سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن مجھ سے میری خوشی نہیں چھین سکتا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور میں پلٹ کر کالج نہیں جا سکی۔ محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں عائشہ کہ محبت کرنے والے پر کیا گزرتی ہے، شراز پر کیا گزری تھی۔ میں ایک شادی شدہ عورت کالج کے اندر کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مجھے اتنا برداشت کیا تھا کہ اب کوئی اور مجھے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ محبت ہی تھی کہ شراز نے میرے تمانچے کھائے اور اف نہیں کی۔ فاطمہ نے رک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے شراز کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو گئی تھی، لیکن اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس سمجھوتے میں ساری گتھیاں سلجھتی ہی چلی گئیں۔ اب فیملی سے نفرت، شراز سے نفرت، اگر وہ ساری باتیں مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں سب سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ جس دن شراز نے باتوں ہی باتوں میں تمہارا ذکر کیا، اس دن سب صاف ہو گیا۔ ماما سے پوچھا، تفصیل اکٹھی کی، اور میں پاگل ہو گئی سب جان کر۔ میرا خاندان، شراز تو میرے ہی بارے میں سوچ رہے تھے، سب کو میری فکر تھی، اور مجھے صرف اپنی شراز کے ساتھ نفرت کی انتہا میں نے کچھ سوچا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ سارا قصور شراز کا تھا۔ اس نے سالہ سال مجھ جیسی بیمار ذہن بیوی کی اعتماد داری کی اور میں اسے لان تان کرتی۔ آج بھی سوچ کر افسوس ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک کیا تھا، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں تم سے اتنی نفرت کی عائشہ، اتنی کہ اگر تم اس نفرت کو دیکھ سکتی تو دیکھتی کہ دنیا میں صرف ایک تم ہی سے اتنی نفرت کی گئی ہے، کوئی اور انسان تم سا قابل نفرت پیدا ہی نہیں ہوا۔ کچھ ذرائع سے میں نے زین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر زین کالج سے فارغ ہو چکا تھا۔ میں تمہاری اتنی ہی نفرت کے لائق نہیں۔ عائشہ، ایسا نہیں کہو۔ جس دن میں نے پہلی ہارٹ سرجری کی، اس وقت میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے سوچا کہ نفرت سے بھرا دل لیے میں کیسے کسی دوسرے دل میں زندگی دوڑا سکتی ہوں؟ میں مسیحا کیسے بن سکتی ہوں؟ ہمارے ایک سینئر سرجن ڈاکٹر ہر سرجری سے قبل 2 نفل پڑھتے تھے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نفرت جیسے گناہ کو لے کر کسی کے لیے مسیحا بنوں۔ میں نے اپنا دل پاک کر لیا، یہ آج بھی پاک ہے، ہمیشہ پاک ہی رہے گا۔ تم ہارٹ سرجن بن گئی ہو؟ اور میں پستی اور پستی کی طرف گئی۔ ہاں، شراز نے مجھے بنایا، اس نے میرا ادھورا خواب پورا کیا۔ وہ رات کو میرے لیے دن کرتا، میرے قدموں کے نشانات وہ اپنی محبت سے چومتا۔ شراز تمہارا مشکور ہے عائشہ، وہ اکثر کہتا ہے کہ صرف تمہاری وجہ سے ہماری شادی ہوئی، ورنہ یہ شادی کبھی نہ ہوتی۔ فاطمہ مسکرانے لگی۔ تم نے مجھے کیوں معاف کیا فاطمہ؟ عظمت میں اتنا آگے نہیں نکل جانا چاہیے کہ مجھ جیسے گناہ گار پیدا ہونے لگے۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہی کرتے رہنا چاہیے۔ فاطمہ، تمہارے لیے یہ گناہ نہیں، تمہارا حق تھا۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، تمہیں اور زین کو جدا کر دیا۔
تمہیں میرے منہ پر تھوکنا چاہیے، تمہیں مجھے ذلیل کرنا چاہیے، تمہیں میرے لیے اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم خون کے آنسو روتی رہی ہو، اور ذہن سے شادی کے بعد، میں بھی شادی کے چند ماہ بعد، ذہن نے مجھے گالی دی۔ وہ مجھے تھپڑ مار دیتا مگر گالی نہ دیتا۔ اس نے مجھے باسٹرڈ کہا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے تمہاری محبت پر حرام کھایا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں ایک مردار کھانے والی ہوں۔ ایسے مت سوچو عائشہ، زین تمہارا ہی نصیب تھا۔ پھر وہ ہر روز مجھے ایک نیا نام دیتا رہا۔ ہر وہ گالی جو میرے کردار کی بالکل درست عکاسی کرتی تھی، ہر وہ تانا دیتا جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ وہ ہر روز میرے کردار پر سیاہی ملتا، میرے کیے کی سیاہی، میرے گناہوں کی سیاہی۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کرتے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ جس دن تم کالج سے گئیں، ذہن بھی تمہارے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ پھر ذہن کی جگہ ایسے مرد نے لے لی جو رحم سے عاری ہو گیا۔ میں نے تم پر رحم نہیں کیا تو ذہن نے بھی کبھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ میں نے محبت کے نام پر سب ناجائز ہی کیا، اور اس نے نکاح کے نام پر۔ دن بدن میرا ملال بڑھتا ہی گیا فاطمہ۔ ہر دن، ہر پل مجھے صرف تمہارا ہی خیال آتا۔ اس کے گھر کی تنہائی سے لپٹ لپٹ کر روتے روتے تھک گئی۔ انہی تنہائیوں میں نے تم سے ہر بار معافی مانگی، فاطمہ مجھے معاف کر دو۔ ہر رات، ہر دن، ہر بار میں نے یہی کیا۔ ان سالوں نے مجھے صرف بلال دیا۔ میں ابھی تک زین کے ملنے کا انتظار میں ہوں۔ میں مسز زین بنی، زین کی نہیں۔ اس نے مجھے اپنا نام دیا، خود کو نہیں۔ میں نے زین سے محبت کی۔ میں نے یہ کیوں سوچا کہ مجھے اس کی محبت کا نصیب بھی لکھنا ہے؟ میرے لیے دعا کرو فاطمہ، زین مجھے مل جائے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے میرے گال اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ ذہن کو مجھ سے گھن آتی ہے، اسے مجھ سے وحشت ہوتی ہے۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیکھو اس خوبصورت شکل کی مالک کا بدنما انجام۔ وہ اس وقت مجھے لگتا تھا میری قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت مجھے میری بدقسمتی کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ بدقسمتی جو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے لکھتا ہے۔ تم مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں، زین تم سے پیار کرنے لگا۔ دیکھ لینا۔ نہیں فاطمہ، شاید ایسا کبھی نہ ہو۔ اس کی نفرت کے باوجود دن بدن اس کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے لیے یہ محبت عذاب بن گئی ہے۔ دعا کرو میں اس سے نفرت کرنے لگوں تاکہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، اسے دیکھے بغیر رہ سکوں، تاکہ وہ اپنی زندگی کی طرح گزار سکے۔ میں اس سے نفرت کرنے لگوں، لیکن میں اس سے محبت ہی کیے جا رہی ہوں۔ اب یہ محبت میرے لیے دلدل بن چکی ہے۔ دنیا کی ہر عورت اس کے لیے بے ایمان ہے، چھپی رستم ہے، دو رخی ہے، اس کے لیے قابل اعتبار نہیں، اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میرے لیے دعا کرو فاطمہ، خدا میرے ذہن کو خوش رکھے، اسے میری جیسی محبت کرنے والی سے بچائے۔ فاطمہ سے ملنے کے اگلے ہی دن ہم نیو یارک آ گئے۔ میں فاطمہ سے ملی تھی زین۔ میں نے اپنے لیے اس وقت کو آخری سمجھ لیا۔ اپنے لیے آخری وقت طے کرنا خود کو موت کے ہاتھوں سلا دینے سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ آخری وقت بربادی کا وقت ہوتا ہے۔ غصے سے زین کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس کا نام میرے سامنے لو؟ یہ بات تمہیں میرے لیے کہنی چاہیے۔ وہ آج بھی ویسے ہی مقدس ہے جیسی تھی، قابل احترام، فخر کے لائق۔ تم بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے فاطمہ، مجھے تم پر فخر ہے۔ اور تم کہا کرتے تھے کہ کسی فرشتے کا سایہ اس پر سے ہو گزرا ہے۔ ہاں، کسی فرشتے کا ہی سایہ اس سے گزرا ہے، اور مجھ پر سے ابلیس کا۔ میں اپنے کیے پر ابلیس کو کیوں بدنام کرنا؟ مجھے کسی بھی ظاہری اور چھپے ہوئے عذر کو اپنا گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا زین۔ تمہارے ہاتھ کی لکھی چند نوٹ بکس جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا، اور تمہارے استعمال کی ایسی ہی دوسری چیزیں جو تمہارے لیے بیکار ہیں، تم یہ تو مجھے لے جانے ہی دو گے نا؟ اور میں لے کر ہی جاؤں گی۔ میرا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ تم آخری بار میری باتیں غور سے سن لو۔ یہ کتاب بند کر دو جسے تم نے اپنا سارا وقت دے دیا، اور صرف مجھے سنو۔ میں چاہتی ہوں تم سب وہ جان لو جو صرف تم سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے اپنی کتاب بند کر دی اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ فاطمہ کے جانے کے بعد تمہارے اندر کا وہ بے رحم انسان پیدا ہوا جو عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگا۔
تمہارا دل محبت سے اتنا خالی ہو گیا کہ تمہیں ایک بیٹی کی چاہت بھی نہیں رہی۔ ایک عورت کے جانے کے بعد تمہاری ہر عورت سے نفرت کی ذمہ دار میں ہوں، فاطمہ نہیں۔ تمہیں صرف مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، صرف مجھے دھتکارنا چاہیے۔ فاطمہ تم سے محبت کرتی تھی، صرف تم سے، شراز سے نہیں۔ تم سے میں محبت کرنے لگی تھی، فاطمہ کی محبت پر میری محبت آئی تھی۔ اس نے تمہیں نہیں چھوڑا، اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی شراز کے ساتھ۔ وہ تمہارے لیے روتی تڑپتی رہی جیسے تم اس کے لیے تڑپتے تھے۔ وہ شراز سے اپنے نکاح پر پاگل ہو گئی تھی اور وہ مر جانے کے قریب تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے زین کو سب باتیں بتا دی۔ آخری بات جو فاطمہ نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی کہ دل کے سرجن کو اپنے دل میں نقص ہو۔ اتنے سال میں خود کو فاطمہ کا گناہ گار سمجھتی رہی، لیکن انقرہ میں فاطمہ سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اصل نقصان تو صرف تمہارا ہوا ہے۔ تمہاری تو میں نے روح ہی بدل دی۔ میں نے خود کو تمہارے ساتھ باندھے رکھا، تمہیں نہ کردہ گناہ کی سزا دی۔ فاطمہ نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ ایک زوردار تمانچے نے میرا منہ سرخ کر دیا۔ اسے مجھے مارنے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، نہ کہ میرے آنسو پونچھنے کے لیے۔ تم اتنی ذلیل ہو گئی تھی، ہاں، میری سانسیں دھوئیں کی طرح جلنے لگیں۔ جس شخص نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی، اب وہ مجھ سے ہمیشہ نفرت کرے گا۔ اب روز اول نفرت کا طاق میرے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ میں تم سے التجا کرتی ہوں، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ وجہ آج معلوم ہوئی کیوں آتی ہے، وہ بلا وجہ نہیں تھی۔ میں نے زندگی میں کسی کو پہچانا یا نہیں، لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کر لیا تھا کہ مجھے تم سے نفرت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ تم نے آج بتا دیا۔ یہ کم ہے جو تم کر رہے ہو؟ تمہیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم مجھے اس جہنم سے نکال دو؟ مجھے بتا دو، فاطمہ جھوٹی نہیں تھی، وہ شراز سے محبت نہیں کرتی تھی، اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی۔ صرف اتنا ہی کافی ہوتا میرے لیے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے فاطمہ کو ٹھیک پہچانا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے فاطمہ کو ٹھیک پہچانا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے اس سے کتنی محبت کرتا تھا؟ وہ چلایا، تم جانتی ہو۔ اتنی نفرت کے باوجود مجھے آج بھی وہی ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے پہلی بار دیکھنے سے آخری بار ملنے تک وہ ایک ایک لمحہ میرے اندر موجود ہے۔ نہ اسے محبت کا دعویٰ کرنا تھا، نہ مجھے۔ ہم دونوں کو ہی معلوم تھا کہ ہمارے درمیان کیا ہے۔ تم نے اس عورت سے نفرت کرنے پر مجھے مجبور کیا۔ تمہیں کیسے ہمارے اندر چھپی اس محبت کا سراغ ملا؟ کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ کاش مجھے معلوم نہ ہوتا۔ میری آواز لرزنے لگی۔ کتنا پیار کرتی تھی فاطمہ تم سے۔ اسی کے پیار کو دیکھتے ہوئے مجھے تم عزیز تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسی کا سمجھ کر میں نے تم سے دوست بنائے رکھا۔ میری محبت میں اندھی ہو گئی تھی تو فاطمہ کی محبت کا خیال کر لیا ہوتا۔ اس کی شادی کی خبر نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں نارمل ہو گیا، بھول گیا اسے؟ آج بھی ہر جگہ مجھے وہی لکھی نظر آتی ہے۔ زین نے تنفر سے مجھے گھورا۔ اس کی نفرت کا طاق میرے وجود کا ہار بنا۔ جس محبت کا خواب میں نے دیکھا تھا، اس کا یہ انجام ہوا۔ میں اس سے محبت اور نفرت کے درمیان ہی لٹکا رہا اتنے سال۔ اسے گالیاں دے دیتا اور پھر چھپ کر روتا، اسی کے لیے روتا۔ تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پر؟ اس نے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ مجھے ہمیشہ صرف خود پر ہی ترس آیا زین۔ اس نے صرف اپنا ہی سوچا، اپنی محبت، اپنی زندگی۔ اتنے سالوں میں بھی تم اپنی ہی محبت کی التجائیں کرتی رہی، اپنے لیے محبت مانگتی رہی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تو دیا جاتا ہے، تم چھینتی ہی رہی سب، اور اب چاہتی ہو تمہیں معاف کر دیا جائے۔ فاطمہ نے تمہیں معاف کر دیا، غلط کیا۔ اسے تم پر تھوک دینا چاہیے تھا۔ یہ کام تم کر دو زین، تھوک دو مجھ پر۔ تم اس لائق بھی نہیں۔ افسوس میری اولاد تم جیسی عورت کے باطن سے پیدا ہوئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو جلا کر خاک کر دوں۔ اس کی خاکی پتلے کے لیے ہی تم اتنا گھٹیا بن گئی تھی نا؟ میں نے یقیناً کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا تم مجھے ملی۔ میں نے محبت کا گناہ کیا زین؟ ابھی بھی محبت کا نام لے رہی ہو؟ خالی ہاتھ ہو اور سمجھتی ہو کہ تم جیسے لوگ اس جذبے کے مالک ہیں؟ ہاں، خالی ہاتھ ہوں۔ اس انجام تک آن پہنچی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ میں روؤں، گڑ گڑاؤں، تمہارے پاؤں پڑ جاؤں، ہاتھ جوڑ کر تمہارے قدموں میں سر رکھ دوں،
تو بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اور تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو بھی میرے وجود سے تم اپنے لیے ایک ایک بوند نفرت بھی نہیں ملے گی۔ میں ایک محبت کی مالک ہوں زین۔ اگر میں نے تم دونوں کی محبت پر شب خون نہ مارا ہوتا تو میری جیسی محبت کی پرستش کی جاتی۔ میں نے اس شب خون کی سزا پا لی۔ تمہاری نفرت ہی میرے لیے سزا ہے۔ گزر جانے والے ہر پل کے ساتھ تمہارے لیے میری محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کیا یہ سزا کم ہے؟ کیا یہ سزا کم ہے کہ تم مجھ پر تھوکنا بھی نہیں چاہتے؟ میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی اور تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ان سالوں میں میں نے بھی برابر کی سزا کاٹی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اسے جھیلنا بھی اب مجھے ہی ہے۔ مجھے تم سے محبت بھی کرنی ہے اور تم سے الگ بھی رہنا ہے۔ تمہاری سزا تو ختم کر دی میں نے، میری کب ختم ہوگی؟ ایک زین کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا، اتنا جھوٹ، اتنا فریب۔ تم تو انسانیت کے لیے ایک گالی ہو۔ کاش تم جان سکتے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں نے جان لیا، اسی لیے اتنی تکلیف میں رہا۔ وہ طنز سے ہنسا۔ میں جا رہی ہوں زین۔ لاکھوں کروڑوں امیدیں زندہ کی جاتی تو بھی مجھے روک لیے جانے کی ایک امید بھی زندہ نہ ہو پاتی۔ کچھ امیدیں منہ بند قبروں کی طرح ہوتی ہیں۔ کتنے ہی چکر کاٹو، چراغ جلاؤ، قبروں کے منہ نہیں کھلتے۔ اور کیا کبھی کسی نے ایسا ہوتے دیکھا ہے؟ تمہیں بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ تابوت میں آخری کیل گاڑ دیا گیا، بس اسے منہ بند قبر میں اتار دیا گیا۔ مجھے میری بد دعا ہی لگ گئی۔ کاش اب مجھے فاطمہ کی دعا ہی لگ جائے۔ ذہن کبھی تو صرف نفرت کو میرے لیے ترک کر دے۔ اگلے دن شکاگو کے لیے جاتے ہوئے میرے پاس صرف ایک ہی چیز تھی، ایک ادھوری تعلیم کو مکمل کرنے کی امید۔ میں نے دعا کی کہ میں بھی کسی مردہ ہوئے دل میں زندگی ڈال سکوں، کسی کے دل کے نقص کے لیے مسیحا بن سکوں، شاید کبھی۔